ہلو گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستوں، یہ چیپٹر ہے کلاس 10th کی بک ہے، یہ نوائی اردو کی، اور اس میں ہم بتائیں گے ایک مشہور شاعر کے بارے میں، ان کی ایک چھوٹی سی بائیوگرافی کے بارے میں۔ تو تلوک چند محروم، آج کی شخصیت کا نام ہے تلوک چند محروم۔ محروم ان کا تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ محروم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے، کسی چیز کو حاصل کرنے میں، مطلب حاصل کرنے سے رہ جانا ہے نا، یا کسی کو کوئی چیز نہ ملنا، یعنی کہہ دینا کہ وہ اس چیز سے محروم ہو گیا، یعنی اس کو وہ چیز کوئی چیز نہیں ملی تو اس کو کہتے ہیں محروم رہا وہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 1887 میں ان کی پیدائش ہوئی، یہ دنیا میں آئی، اور 1966 میں، ٹھیک ہے، یہ دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تلوک چند نام، یعنی نام ان شاعر کا ہے تلوک چند نام، محروم تخلص۔ تو جب بھی پوئٹری میں اپنا یہ نام یوز کرتے ہیں تو محروم لکھتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ نشان ہوتا ہے، یہ آپ کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں اپنی سبھی ویڈیوز میں جس میں بھی شاعروں کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو محروم تخلص بولتے ہیں پوئٹری نے۔ محروم تخلص گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ تلوک چند محروم کی زندگی کا بڑا حصہ درس و تدریس میں گزرا، یعنی پڑھنے پڑھانے میں گزرا۔ محروم نے اقبال اور سرور جہاں آبادی کے کلام سے متاثر ہو کر نظمیں لکھیں، ٹھیک ہے۔ بیشتر نظمیں، بیشتر کا مطلب ہے زیادہ تر، بیشتر نظمیں مناظر فطرت یعنی نیچرل سینری، حب الوطنی یعنی وطن کی محبت، دیش پریم، ٹھیک ہے، اور قومی یعنی کہ نیشنل، قومی اور سیاسی موضوعات پر ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی زیادہ تر نظمیں یا تو نیچرل یعنی مناظر فطرت پہ ہیں، یا حب الوطنی پہ ہیں، یا اور قومی اور سیاسی موضوعات پر ہیں۔ موضوعات یعنی موضوع کا پلورل موضوعات، ٹھیک ہے، موضوعات یعنی ٹاپکس، ٹھیک۔ بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے محروم نے متعدد نظمیں لکھی ہیں۔ متعدد بولتے ہیں بہت ساری الگ الگ طرح کی، ٹھیک ہے۔ متعدد کا مطلب ہے یہاں پہ کئی، یعنی بہت سی۔ محروم نے نظموں کے ساتھ ساتھ غزلیں بھی کہی ہیں اور رباعیاں بھی۔ محروم صوفیانہ مزاج رکھتے تھے، ان کے کلام میں عارفانہ مضامین، انسان دوستی، مذہب و اخلاق اور ہندو مسلم اتحاد جیسے موضوعات ملتے ہیں۔ محروم نے نظموں کے ساتھ ساتھ غزلیں بھی کہی ہیں اور رباعیاں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے رباعی کے بارے میں، رباعی کے شاعروں کے بارے میں، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیوز میں ان شاعروں کے بارے میں بات کی، ان کی رباعیاں بھی پڑھی ہیں، تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہ دیکھی ہوں تو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ محروم صوفیانہ مزاج رکھتے تھے۔ صوفیانہ کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سی میننگ ہوتی ہیں، یعنی ایسی شاعری جس میں عشق مزاجی کے بجائے حقیقی یا مذہبی جذبات کی عکاسی کی گئی ہو، ہے نا، تو اسے صوفیانہ بولتے ہیں۔ یعنی خدا کی طرف جو باتیں خدا کی طرف لے جاتی ہیں، پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے کلام میں عارفانہ، صوفیانہ عارفانہ یہ سنونیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی مطلب کے دو ورڈز ہیں، ٹھیک۔ عارفانہ مضامین، انسان دوستی، مذہب و اخلاق اور ہندو مسلم اتحاد، یعنی ہندو مسلم ایکتا، اتحاد کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں ایکتا، جیسے موضوعات ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام محروم، یعنی پہلی جو بک چھپی تھی کلام محروم کے نام سے، ہے نا، کلام محروم کے عنوان سے 1916 میں شائع ہوا، یعنی بک چھپ کر، کتاب چھپ کر بازار میں آ گئی۔ بعد میں گنج معانی، کاروان وطن، یعنی جو الگ الگ بکس کے نام ہیں، یہ رباعیات محروم، یعنی ان کی جو رباعیات ہوں گی بہت ساری، ان میں یہ چھپی تھیں رباعیات محروم بک میں، اور نیرنگ معانی وغیرہ شائع ہوئے، ٹھیک گائز۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ بہت ہی زبردست والی جو رباعی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ تو پہلی رباعی ہے، ٹھیک ہے، محروم صاحب کی۔ فطرت کی دی ہوئی مسرت کھو کر، اوروں کو نہ کر ملول غمگین ہو کر، یہ عمر بہرحال گزر جائے گی، ہنس ہنس کر اسے گزار یا رو رو کر۔ تو یہ کہتے ہیں فطرت کی دی ہوئی، یعنی جو قدرت نے ہمیں دی ہوئی ہے خوشیاں، ہے نا، اس کو کھو مت،
اس کے چکر میں پڑھ کر یعنی جو اس کے چکر میں پڑھ کر اپنے آپ کو غمگین کر کر دوسروں کو بھی غمگین مت کر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ غمگین ہوئے تو تھوڑا بہت آپ کے آس پاس کے لوگ بھی غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ عمر بہرحال گزر جائے گی، ہنس ہنس کر اسے گزار یا رو رو کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کو دنیا سے ایک دن تو جانا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہنے کا یہ ہے تاتپریہ کہ دوستوں بھائیوں بزرگوں کہ ایک دن جب جانا ہی ہے تو اسی غم میں بھی خوشی خوشی جی لو، ہنس ہنس کر جی لو، آخر تو ایک دن سب ختم ہو جائے گا، یعنی زندگی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں شاعر کا نام لکھا ہے تلوک چند محروم، ٹھیک۔ مسرت کا مطلب یہاں خوشی ہے، اور ملول یعنی اداس یا غم، رنجیدہ، پریشان، ٹھیک ہے۔ پریشان الگ چیز ہوتا ہے، یہاں ملول کا مطلب ہے غمگین، ٹھیک ہے نا، یا رنجیدہ یا اداس۔ فطرت تو قدرت یعنی ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے نا، نیچر۔ اب دیکھتے ہیں ان کی جو پوئٹری ہے ان میں کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو جو کوشش کی گئی ہے کہنے کی وہ یہ ہے کہ اس ربائی میں شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں، یعنی عطا کردہ یعنی جو عطا کی ہوئی ہیں، ہے نا، عطا کردہ نعمتوں یعنی کہ جو بھی ہمیں ریسورسز دی ہوئی ہیں، ہے نا، نعمتوں سے ہمیں فیض حاصل کرنا چاہیے۔ فیض یعنی کہ فائدہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہاں دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس ربائی کا مطالعہ یعنی اس ربائی کا جو اسٹڈی ہے، مطالعہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ زندگی کا سفر کسی نہ کسی طرح طے ہو جاتا ہے، یعنی ایک دن زندگی بیت جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے انسان۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے، یعنی یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے ہنس کر گزار دیں یا رو کر، ٹھیک۔ تو گائس دیکھتے ہیں اگلا ان کا ربائی جو ہے اس بک میں کیا ہے۔ تو یہ ہے دوسری ربائی، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسری ربائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں گائس، یہاں پہ ہے مذہب کی زباں پر ہے نکوئی کا پیام، حسن عمل اور راست گوئی کا پیام، مذہب کے نام پر لڑائی کیسی، مذہب دیتا ہے صلح جوئی کا کام، ٹھیک ہے۔ نکوئی یعنی کہ نیکی، پیام یعنی کہ ایک پیغام، ٹھیک ہے نا۔ حسن عمل اور راست گوئی یعنی راست گوئی، حسن عمل یہ سب اچھا عمل، اور راست گوئی یعنی کہ سیدھا راستہ کا پیام، ٹھیک ہے، یعنی سیدھا راستہ کا پتہ دیتا ہے مذہب، ہے نا۔ مذہب کے نام پر لڑائی کیسی، یعنی مذہب کے نام پر جو لڑتے ہیں وہ بیوقوف ہیں، ہے نا، نہیں لڑنا چاہیے۔ مذہب دیتا ہے صلح جوئی کا کام، یعنی مذہب جتنے بھی ہیں اس میں صلح جوئی یعنی کہ آپسی بھائی چارے کی بات ہوتی ہے اس میں، ٹھیک۔ تو یہاں انہوں نے ہندو مسلم ایکتا یا جتنے بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی جہاں بھی جو آپس میں بھید بھاؤ ہیں اس کو مٹانے والا یہ کام کیا انہوں نے، ہے نا، پیار محبت بانٹنے والا یہ ایک ربائی ہے، بہت اچھی ربائی ہے، ٹھیک۔ یہاں شاعر کا نام لکھا ہے تلوک چند محروم، ٹھیک ہے نا۔ دوستوں اچھی دیکھتے ہیں اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے۔ اس ربائی میں باہمی میل جول یعنی آپس کا جو میل جول ہے نا، اور امن یعنی سکون چین امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے گائز، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں دیکھیے کہانی ختم ہوتی ہے آج کے چیپٹر کی، کیونکہ یہ دے دیا ہے یار نشان جب ہوتا ہے سمجھ لیجئے وہ کہانی وہاں ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ٹائم ہم فراق گورکھپوری صاحب کے بارے میں لائیں گے، ٹھیک ہے نا، جو اس بک میں دیا ہوا ہے۔ تو آج کی کہانی اتنی ہی۔ دوستوں چلیے پھر آپ سے ہوگی ملاقات۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان تک پہنچائیے ہماری سبھی ویڈیوز کو جن کو ان ویڈیوز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔